अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम मेरे सामईन इकराम, आज मैं इस्तक़बाल रमज़ान के ताल्लुक़ात से चंद बातें आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, हमारे घर कोई मेहमान आता है, किसी की शादी होती है तो हम उसकी तैयारी पहले से ही कर लेते हैं। इस तरीके से पहले ही तैयारी करने से वक्त आने पर सब काम आसानी से निपटा सकते हैं। अगर पहले ही तैयारी नहीं की तो उस वक्त सब परेशान हो जाते हैं। रमज़ान एक नेकियों का मौसम बहार है और बेहतरीन तरीक़े से इंसान अपने जिस्म, अपनी रूह, अपने दिल को पाक कर सकता है। वो तो अल्लाह ही करता है, लेकिन ज़रिया बनाया अल्लाह ने। दिल की सफ़ाई का, रूह की सफ़ाई का, हमारी तरबियत का और हमें तक़वा इख्तियार करने का एक ज़रिया बनाया है। हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हमने इस रमज़ान में तक़वा इख्तियार करना है। तक़वे के उसूल के लिए हम क्या करना है? सबसे पहले रमज़ान से पहले ही तैयारी शुरू कर देनी है। सबसे पहली बात, हम अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करें। ये तो हमेशा करना है। फिर भी याद रखिए, गुनाह नेकियों के राह में हायल हो जाते हैं। नेकियों का मौसम बहार आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इससे पूरी तरह फ़ायदा ना उठा सके और आप नेकियां ना कर सके गुनाहों की वजह से। और रमज़ान में भी गुनाह माफ़ होते हैं, लेकिन इससे पहले जितने गुनाह हैं, या रब तू हमें माफ़ कर दे ताकि हमारा बोझ उतर जाए और बेहतरीन तरीक़े से रोज़े रखें। बेहतरीन तरीक़े से रोज़े रखें, बेहतरीन तरीक़े से तिलावत करें और बेहतरीन तरीक़े से दुआएं करें। वाकई हमें तक़वा हासिल हो जाए। जब ये महीना शुरू हो तो साफ़ दिल के साथ, इत्मीनान के साथ अपने इबादत और नेक आमाल में मशगूल हो जाएं। इस तरह के हम वाकई मुतमईन हों, गुनाहों के बोझ के साथ रमज़ान में दाखिल ना हो, तौबा के साथ दाखिल हो, ताकि रमज़ान शुरू होते ही दौड़ लग जाए, कहीं रुकावट ना आए। रुकावटों को दूर करने वाला तरीक़ा क्या है? इस्तग़फ़ार, सच्ची तौबा। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। तुम सब अल्लाह के हुज़ूर तौबा कर लो, ऐ ईमान वालों, ताकि तुम कामयाब हो सको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अल्लाह से तौबा करो, क्योंकि मैं दिन में 100 मरतबा अल्लाह से तौबा करता हूँ। इंशाअल्लाह हम भी अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने की मुकम्मल कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अब आइए, मैं आप लोगों को इस्तक़बाल रमज़ान की दूसरी कौन सी तैयारी करना है? दुआ करना है। ख़ास दुआ क्या है? रमज़ान में ऐ अल्लाह हमें हर तरह की बीमारी, तकलीफ़, परेशानी, मसरूफ़ियत से महफूज रखना, ताकि हम रमज़ान की इबादत सच्ची तौर से कर सकें। कोई रुकावट ना आ जाए, कोई हादसा, कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज़ बीच में ना हो कि हमारी इबादतों का रुकावट बने। इसलिए कि हम अल्लाह ताला से आफ़ियत की दुआ मांगते हुए रहना है। इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला से हम ऐसी दुआ करते हुए रहेंगे ताकि हम रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और ये दुआ करना कि ऐ अल्लाह हमें खैर व सलामती के साथ रमज़ान तक पहुँचा दे। रिवायत से हमें ये मालूम होता है कि सहाबा अकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ऐसी दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे, ऐ अल्लाह हमें रमज़ान दिखा दे, ऐ अल्लाह हमें रमज़ान नसीब कर दे। और साहबा रमज़ान में रमज़ान की इबादतें कर लेते हैं।
تو اس کے بعد رمضان کے 5 مہینوں میں یہ دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے روزے قبول کر لے، ہمارے رمضان کی عبادتیں قبول کر لے۔ دیکھیے رمضان کے آنے کی دعائیں، رمضان ملے تو دعائیں کیسے کیا کرتے تھے، ایسی عادات ہم بھی ڈال لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، آج کے رمضان میں ہمارے ساتھ وہ موجود نہیں ہیں، افسوس۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم دنیا سے کب چلے جائیں گے، اس لیے دعائیں کرنا ہے۔ اب آئیے میں استقبال رمضان کی تیسری بات آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ ہم رمضان کو خوشی سے استقبال کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان گرمیوں میں آ رہا ہے، اس لیے کچھ لوگ اس کے آنے سے پریشان بھی ہوتے ہیں۔ دل ہی دل میں وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بڑی گرمی ہوگی، بڑی پیاس لگے گی، کاموں کا کیا ہوگا، ایسے پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بہنوں، ایسا پریشان مت ہونا۔ ایسا ہر سال دیکھو کیسے آسانی سے رمضان چلے جاتا تھا، پیچھے کے تجربے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے خوشی سے استقبال کریں، اس کا بھی اجر ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ انسان خوش ہو کر نیکی کرے گا تو اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ہر طرح کی خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں قرآن نازل کیا ہے، اس سے بھی ہم خوش ہو جائیں کہ اس رمضان میں قرآن پڑھنے کا، غور و فکر کرنے کا، یاد کرنے کا موقع ملے گا۔ آئیے میں استقبال رمضان کا چوتھا پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ رمضان سے پہلے پچھلے روزے قضا پوری کر لیں، کیونکہ سال پورا ہو جاتا ہے تو فریضہ بھی پورا ہو جانا چاہیے۔ اگلے سال کے لیے نہ چھوڑیں قضا روزے۔ ابو سلمہ کہتی ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے اوپر رمضان کا روزہ لازم ہوتا، شوال سے پہلے اس کی قضا کی توفیق نہ ہوتی، کیونکہ یحییٰ نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھا، ان کے قضا روزے پورے نہیں ہوتے تھے، لیکن اگلا رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ چھوڑے ہوئے روزے مکمل کر لیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس میں قضا روزے یا نفل روزے رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، دوسرا رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ رمضان کے روزوں کا فریضہ چکانی ہوگی۔ اب میں آپ لوگوں کو رمضان المبارک کے استقبال کی 5ویں بات بتاتی ہوں۔ رمضان کے بارے میں خوب جانیں، روزوں کی فضیلت کے بارے میں، تراویح کی نماز کے فائدے کے بارے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے فائدے کے بارے میں ہر چیز جاننا ہوگا، ہر بیان سننا ہوگا، رمضان کے ریلیٹڈ ہر بک کو پڑھنا ہوگا، رمضان کی جانکاری ہمیں لینی چاہیے۔ رمضان کے استقبال کی چھٹی بات یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے کاموں کو نپٹا لیں، کپڑوں کی شاپنگ، ریشن کی تیاری، سب کچھ تیار کر لینا چاہیے، اچھے کھانے کا انتظام کر لینی چاہیے تاکہ ہماری صحت اچھی رہے۔ اور استقبال رمضان کی 7ویں بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ رمضان کے احکام اپنے گھر والوں کو، اپنے آس پاس والوں کو، اپنے کنبے والوں کو، سب لوگوں کو اس کی جانکاری دینا بہت ضروری ہے۔ اس کے بارے میں ہم اجتماع رکھ کر ان کے سامنے سارے رمضان المبارک کے فائدوں کے بارے میں بتانا چاہیے۔ استقبال رمضان کا 8ویں بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اس لیے بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں ہی ریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک بات اچھے سے یاد رکھو میری بہنوں، رمضان کے پہلے ہی ہم ان کے گھر میں ریشن ڈال دیں گے تو وہ ریشن رمضان کے مہینے میں ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا اجر و ثواب الحمدللہ مل جاتا ہے۔
استقبال رمضان کی نویں بات یہ ہے، شعبان میں انسانوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ رمضان میں فرض روزے رکھے جاتے ہیں، شعبان میں سنت کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ دیکھیے، فرض نمازوں کے پہلے ہم سنت نمازوں کی پابندی کیسے کرتے ہیں، اسی طریقے سے رمضان کے فرض روزوں سے پہلے شعبان کے سنت کے روزوں کو زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ استقبال رمضان کی 10ویں بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، شعبان کے مہینے کو قرات کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ عمرو بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کا مہینہ آتا تو اپنا دکان بند کر دیتے تھے، قرآن کی تلاوت کے لیے تیاری کرتے تھے۔ ابوبکر بقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، شعبان کھیتی کو پانی لگانے کا مہینہ ہے اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رجب کی مثال ہوا جیسی ہے، شعبان کی مثال بادلوں جیسی ہے اور رمضان کی مثال بارش جیسی ہے۔ اور جس نے بھی رجب میں نہ کھیتی بوئی اور نہ شعبان میں کھیتی کو پانی لگایا اور رمضان میں کھیتی کیسے کاٹے گا؟ گویا کسی کام کے کرنے سے پہلے کچھ تیاری ہی نہیں کی تو اچھی تیاری نہیں کر سکتے۔ رمضان میں اچھے سے اچھے تیاری نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے والوں میں سے شامل فرما۔ اے اللہ ہر روزے کو رکھنے کی توفیق دے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے قیام اللیل کرنے کی طاقت و قوت نصیب عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔